ایک اور گرامی نامہ راولپنڈی سے موصول ہوا ہے اور یہ ڈاک میں چونکہ پورا پلندہ تھا اس لیے دوستوں نے اس کے جواب کو بھی حکم دیا کہ یہ بھی عرض کروں، اور خلاصہ اس ساری لمبی چوڑی کئی صفحات کی تحریر کا یہ ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، اور جو پروگرام اس سلسلے میں اب تک چلے ہیں وہ غلط تھے، اور جن اساتذہ سے ہم نے پڑھا ہے یہ سارے لوگ کافر اور مشرک تھے، اور تم اس کا اعلان FM 100 پہ ریڈیو پہ کرو اور اپنے متعلق بھی بتاؤ۔ اور اسی طرح ایک فوٹو کاپی بھی بھیجی ہے اور اپنا نام انہوں نے وقاص تحریر فرمایا ہے۔ تو اس سلسلے میں بڑے ادب سے گزارش ہے کہ بھائی جب آپ ایک آدمی کو مشرک اور کافر لکھ رہے ہیں اس کے اساتذہ کو بھی، تو اس کے ایمان کی زیادہ فکر کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ اس سے اگلے سوالات پوچھے جائیں کہ تم نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کو اور نہ پڑھنے کے مسئلے کو، اس میں جائز ناجائز کے اختلافات کیا بیان کیے ہیں، اور اس چیز کی وضاحت کرو۔ جب ایک شخص آپ کے نزدیک مسلمان ہی نہیں ہے تو نماز اور اس کے بارے میں بھی فاتحہ پڑھنا یہ تو دور کی بات ہے۔ اور جہاں تک ہمارے اساتذہ کا اور ہمارا تعلق ہے، ان پر یہ الزام لگانا کہ سب لوگ کافر اور مشرک ہیں بہت بڑی ہمت اور جسارت کی بات ہے، اور یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے میرے بھائی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی خدمت اور اچھی چیز ہے کرتے رہیے، اور جن چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافر اور مشرک لوگوں کے پروگرام ہیں انہیں نہ سنیے، آپ اپنا کام جاری رکھیے۔ آپ کی صلاحیتیں، آپ کا وقت اور آپ کی زندگی کے قیمتی اوقات اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کاموں کے لیے تو بڑے شوق سے، مگر کبھی بھی یہ توقع نہ رکھیے کہ ہم ان چیزوں کا جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تھوڑا سا وقت اور صلاحیت کچھ اپنی فضل و کرم اور مہربانی سے عنایت فرمائی ہے، اور بتیرے کام ہے زندگی میں کرنے کے، اور اللہ نے قیامت میں اگر کسی کو بخشنا ہے اور کسی کو جہنم میں ڈالنا ہے تو وہ مفتیوں کو، مجھے، آپ کو، کسی کو نہیں کھڑا کرے گا، وہ احکم الحاکمین خود فیصلہ فرمائے گا۔ اگر درخواست کی ہے کہ کسی کو بھی کافر مشرک قرار دینا بہت بڑی جسارت کی بات ہے۔ آپ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ آپ حدیث پہ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے، اور اپنا ادھر کا حال یہ ہے کہ ہم جو ولیعذ باللہ آپ کے نزدیک فقہ پر عمل کرنے سے کافر اور مشرک ہو گئے ہیں، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ابن نجیم اور پھر اور لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ کافر آدمی کو بھی اسے ستانے اور تنگ کرنے کے لیے کافر نہیں کہنا چاہیے۔ اور ہمارا حال یہ ہے جو ہمارے اساتذہ نے ہمیں سکھایا تھا، خاص طور پہ جب ہم فتوے کا کام کرتے تھے تو ہمارے اساتذہ ہمیں کہتے تھے کہ ابن نجیم اور فلاں فلاں کی بات دیکھو، اور پھر کہتے تھے ہم نے قسم کھائی ہے اس پہ کہ ساری زندگی کسی کے کفر کا فتویٰ نہیں دیں گے۔ تو میرے اساتذہ قسم کھاتے تھے اللہ کی کہ ہم بھائی ساری زندگی کسی شخص کو کافر نہیں کہیں گے، ہماری توبہ ہے، ہم نہیں جانتے، ہم بس زیادہ سے زیادہ اتنا لکھیں گے کہ یہ جملہ کفر کا ہے، یا اتنا ہمیں سمجھاتے تھے، کہتے تھے بس اتنا لکھو گے جملہ کفر کا ہے، یا یہ زیادہ سے زیادہ لکھ دو کہ ان باتوں سے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ وہ کہتے تھے کبھی یہ نہ لکھنا کہ فلاں شخص کافر ہے۔ تو یہ فقہ جو لوگوں کے ایمان، اور وہ مفتی جو لوگوں کے ایمان کا اتنا خیال کرتے رہے ہوں، ہمارے لیے زیادہ اچھی ہے بنسبت اس کے کہ کوئی حدیث پہ عمل کا دعویٰ کرے اور مسلمانوں کو کافر اور مشرک قرار دے۔